رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم و مکرم حضرات، ایمان کے بعد سب سے پہلا درجہ عقائد کا ہے۔ عقیدوں کا صحیح کرانا اور عقیدوں کی مضبوطی ایک مسلمان کے لیے، ایک مومن کے لیے انتہائی ضروری اور اہم ہے۔ اگر کوئی بندہ ایمان لے کر آ گیا لیکن بنیادی عقائد میں کھوٹ ہے، بنیادی عقائد میں فساد ہے، تو پھر اس کا ایمان بھی معتبر نہیں ہوگا۔ اس لیے بڑے بڑے ہم اعمال صالحہ، بڑے بڑے اعمال کر لیے، اعمال خیر، لیکن عقیدے خراب ہونے کی وجہ سے ہم کو راگی کے دانے کے برابر بھی اس کے اوپر اجر نہیں ملے گا۔ اس لیے عقیدوں کی فکر کرے، عقیدوں کو سمجھے اور عقیدوں کو مضبوط کرے۔ ان عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے مقام صحابیت، کہ صحابہ کا مقام و مرتبہ کتنا بلند ہے اور کتنا بالا ہے، اور مقام اولیاء اللہ، ان دونوں کے مقام میں کتنا فرق ہے، کتنا درجہ ہے۔ ہم مقام صحابیت کو کس طرح کیسا محسوس کرے، کس طرح مانے، اور مقام اولیاء کو کس طرح تصور کرے اور کس طرح اپنے دل و دماغ میں بٹھائے۔ دیکھیے، میں ایک مثال سے اس بات کو اور مقام صحابیت کو سمجھانا چاہتا ہوں، واضح کروں گا۔ ایک طرف صحابی رسول کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہے، دوسری طرف حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ، جو اپنے وقت کے بڑے اللہ والے گزرے ہیں، بڑے عادل بادشاہ، بنو امیہ کے بڑے عادل بادشاہ گزرے ہیں، اور بہت بڑے اللہ والے ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں۔ اب ایک طرف صحابی رسول کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہے۔ اب ان دونوں کے درمیان فرق مراتب، اور ان دونوں کو ہم کس طرح سمجھے، میں مثال دیتا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، جو صحابی رسول کاتب وحی ہیں، انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جو جہاد میں شرکت کی اور جس گھوڑے کا استعمال کیا جہاد میں، اس گھوڑے کے ناک کے اوپر، ناک میں جو بال ہے، اس بال کے اوپر جو گرد و غبار ہے، جو آلود ہے، اس کے برابر بھی مقام حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کا نہیں ہو سکتا۔ اس ناک کے پر جو بال ہے، اس کے اوپر جو گرد و غبار ہے، وہ بھی اعلیٰ ہے، وہ بھی ارفع ہے، وہ بھی بالا ہے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ سے اتنا بڑا درجہ مقام صحابیت کا ہے۔ یہ بڑے سے بڑا اللہ والا بھی، بڑے سے بڑا تابعین بھی چھوٹے سے چھوٹے صحابی کے مقام اور مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ اور یہ ہم کو معلوم ہوا دورہ حدیث پڑھ کر، عالمیت کا جو آخری سال ہے اس سے فارغ ہونے والے تھے، تب ہم کو یہ عقیدہ معلوم ہوا۔ لیکن فی زماننا، ہمارے زمانے میں جو عقیدوں کو خراب کرنے کے لیے جو آلات اور حرب استعمال کیے جا رہے ہیں، اور بچوں کے عقیدوں کو خراب کرنے کے لیے فیس بک اور اسی طرح سے یوٹیوب پر جو عقیدوں کو خراب کرنے کے لیے کام ہو رہے ہیں، یہ انتہائی شدت اور زور پکڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے ہمارے بچوں کے عقائد خراب ہونا آج کے زمانے میں بہت ہی آسان ہو چکا ہے۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے زمانے میں یہ بنیادی عقائد مکتب کے بچوں کو پڑھانا، مکتب کے بچوں کو حفظ کرانا، مکتب کے بچوں کو سمجھانا انتہائی ضروری